قرآن کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں ہو زینت کے ساتھ ہو، اور دوسرے مقام پر قرآن کہتے ہیں زینت کیا ہے؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد. یعنی مسجد میں جب بھی جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ. مسجد میں جب جاؤ اللہ نے اولاد دی ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، ورنہ یہی دونوں چیزیں آپ کو دنیا میں برباد کر دیں گی، آخرت میں برباد کر دیں گی. یہی دونوں چیزیں، آپ کا مال آپ نے کسی کے لیے مسجد بنا دی، کسی کے لیے گھر بنا دیا، کسی کے لیے پل بنا دیا، کسی کے لیے ہاسپیٹل بنا دیا، وہ صدقہ جاریہ جو قبر میں آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. اولاد کو نیک تربیت کر دی، وہ نیکی کریں گے، آپ کی نسلیں نیکی کریں گی، اور اس مرنے والے بانی کو ثواب ملتا رہے گا. جن لوگوں نے اس جگہ کو لیا ہے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا، ان کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا. آپ نے ایک صدقہ جاریہ کیا ہے. لیکن والدین کو مرنے کے بعد کبھی نہ بھولیں، کبھی ان کی قبر پر چلا جایا کریں، کبھی ان کے لیے کوئی سورہ پڑھ دیا کریں، کبھی ان کے لیے کوئی مرنے والوں کے لیے صدقہ دیا کریں، ان کے نام پر صدقہ دیا کریں. دیکھیں اگر ان کے واجبات رہتے ہیں تو وہ ادا کریں. اور مرنے والے کے لیے جو کام آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ بائی ون گیٹ ون فری. اللہ کو سٹنجی اور بخیل نہیں ہے. جو شخص 2 رکعت نماز مغفرت والدین کے لیے پڑھ رہا ہے، اب اللہ تو یہ کہتے ہیں جو قرآن پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ثواب تو اپنی جگہ، لیکن ان کا بھی فائدہ ہو گیا. پھر آپ دعا مانگنے لگ رہے ہیں تو 2-4 کی بجائے جتنے زیادہ لوگ انوالو کر سکتے ہو کرو. آپ کی جیب سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگو، ممکن ہے آپ کی دعا سے کسی کی بخشش ہو جائے. صدقہ دے رہے ایک کی بجائے 10 20 40 100 لوگوں کے نام لے لو. نماز وحشت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی مرنے والے کے لیے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو اپنا ثواب، ان کو بھی ثواب. ایک بہت بڑے مجتہد گزرے، ان کی کئی کتابیں تھی، کوئی شاگرد تھے. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا یہ مقام، یہ پیلس، یہ نعمتیں کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا میری عادت تھی، میں ہر شام کو جتنے مومن مومنات مرتے تھے، میں جانتا یا نہیں جانتا تھا، میں ان کے لیے نماز وحشت پڑھا کرتا تھا. اللہ نے میری اس عبادت اور اس عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے یہ مقام دیا. ہمارا یہ انویسٹمنٹ ہے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے. ہمیں انہیں کبھی بھی نہیں، مختلف انداز میں یاد رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ اور حکمران اور دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن رسول یہ چاہتے تھے کہ محافظ رسول، سپہ سالار اسلام، محافظ قرآن، حافظ قرآن، رسول کی محبوب ترین ہستی حضرت علی علیہ السلام کا نام مٹا دیا جائے. تو اس وقت بیٹے نے کیا کیا؟ حسین کو اللہ نے جتنے بیٹے دیے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، علی رکھا، علی رکھا. ان کے کلام کو، ان کے نام کو، ان کی تعلیمات کو مٹنے نہیں دیا. یہ درس کربلا ہے، یہ درس حسین ہے. کون ماں ہوتی ہے جو اپنے جوان بیٹوں کو موت کے لیے پیش کرے؟ کربلا میں بنو ہاشم کے 22 شہید ہیں، سب کے سب اولاد ابو طالب ہیں. حضرت علی علیہ السلام کے خطبے پڑھیں، خطوط پڑھیں، جتنے بھی چیزیں ہیں نا، مولا ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ علی ابن ابی طالب لکھا کرتے تھے. اپنے بابا کے کام کو، نام کو، سیرت کو، صورت کو یاد رکھا اور لوگوں تک پہنچایا. اور لوگوں نے، مسلمانوں نے کیوں حضرت ابو طالب کو کہا کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے؟ میں نے ابھی کہا نا کہ محبت ہے جو اطاعت سکھاتی ہے. ابو طالب کی تو یہ محبت ہے. علی اپنے بیٹوں کو بستر پہ سلاتے ہیں، رسول اللہ کے بستر. کیوں؟ اگر کوئی آپ کے قتل کرے تو میرا بیٹا مارا جائے، اللہ کا رسول بچ جائے. باہر جاتے ہیں تو بیٹوں کو ساتھ بھیجتے ہیں. شب ہجرت ہے تو علی اسی ابو طالب کا بیٹا ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک جب پورے عالم عرب نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، کوئی ملنے والا نہیں تھا، کوئی ریلیشن رکھنے والا نہیں تھا، وہ شیب ابی طالب کس کا ہے؟
ایک مجہول الشخصیت، مجہول العرف شخصیت جو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، اس کی روایت پر ابو طالب کے ایمان میں شک کر لیا جاتا ہے، اور جو آ کے کربلا بپا کرتے ہیں، اور جو یزید یہ کہتا ہے کہ نہ تو رسول تھا، نہ وحی تھی، نہ کوئی خدا کی طرف سے تھا، بلکہ یہ حکومت لینے کا ایک ڈھونگ تھا، اس کے دادا کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو فتح مکہ پر مجبوراً جب ہر طرف اسلام پھیل گیا تو اسلام قبول کیا۔ اور ابو سفیان نے کیا کیا؟ میدان احد کے اندر حضرت حمزہ سید الشہداء چچا رسول کے، ان کی قبر پہ لاٹھیاں مار مار کے کہتے ہیں حمزہ آؤ دیکھو تم کس اسلام کے لیے لڑتے رہے ہو، آج تم جس اسلام اور جس حکومت کی خاطر تم ہمیں قتل کرتے رہے، آج اس اسلام پر، اس ملک پر، اس حکومت پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو جن کا اسلام پر خرچ ہوا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت وعنا ابوا هذه الامہ، یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی والدین کو یاد رکھنے کی، ہم سب کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے انہی کا نور خلق کیا۔ حضرت آدم تو خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم پانی میں، پانی اور مٹی تھے، یعنی آدم نہیں بنے تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ تو وہ رسول فرماتے ہیں یا علی تو اور میں انسانیت کے، اس امت کے، مسلمانوں کے باپ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا والدین کی کیا حقوق ہیں، اگر اور زیادہ نہیں تو جتنے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اتنا تو کر لینا چاہیے ہمیں۔ حق تو زیادہ بنتا ہے کیونکہ اللہ نے سب نعمتیں انہی کی وجہ سے دی ہمیں، یہ دنیا نہ ہوتی، کیونکہ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتا ہے اگر اے محمد تجھے نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ تو جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات خلق کی، جن کے نام سے ہم کھا رہے ہیں، زندہ ہیں، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور جن کا کھا رہے ہیں، جن کی وجہ سے کھا رہے ہیں، ان کے نام کے لیے، ان کی یاد کے لیے، ان کے مجالس کے لیے، ان کے محافل کے لیے، ان کے ذکر کے لیے، ان کی طرف جانے کے لیے ہمیں کبھی بخیل نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ انہیں کا ہے، اور یہ درس کس نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے دیا کہ اپنا سب کچھ لٹا دو محمد مصطفیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں 22 بنو ہاشم کے شہید ہیں، اور سب کے سب حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں۔ عظمت حضرت ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ ہر تحریر میں، ہر بات میں اپنے بابا کا نام روشن کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا، حتیٰ کہ جب مدینہ میں ولید گورنر ہے، یزید کا جب بیعت مانگی تو اس وقت بیعت کا انکار کیا اور کہا انا ابن علی ابن ابی طالب، کہ میں علی ابن ابی طالب کا باپ کا اور دادا کا نام یاد کیا، اور کہا کہ نہ وہ کسی بت کے آگے جھکے نہ ہم جھکیں گے، نہ وہ کسی ظالم اور فاسق کے آگے جھکے نہ ہم جھکیں گے۔ اور حسین تو ایک طرف، اس گھر کی خواتین، اس گھر کی بیٹیاں، ہم نے پہلی رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جب مدینہ سے چلے تھے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا زینب میدان دو ہیں، ایک کا نام ہے کربلا اور دوسرے کا نام ہے شام، زینب ایک تو چن لے ایک میں چن لیتا ہوں۔ بی بی کہتی حسین
مشکل اور سخت کون سا ہے؟ بسم اللہ. میرے مولا حسین نے کہا زینب شام. عجیب دکھ بری داستان ہے. امام سجاد علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا مولا سب سے سخت منزل کون سی تھی، مولا نے 3 بار کہا الشام الشام الشام. بی بی زینب نے پوچھا ہوگا بھیا شام کیوں سخت ہے؟ تو اس وقت میرے مولا نے فرمایا ہوگا زینب کربلا نے مجھ حسین اسلام کو بچانا ہے، لیکن شام میں تجھ زینب نے اسلام کو بھی بچانا ہے اور مجھ حسین کو بھی بچانا ہے. اجرکم علی اللہ. پروردگار آپ کی عزاداری کو، آپ کے آنسوں کو، آپ کے دکھ کو، آپ کی آہوں کو، آپ کی فریاد کو، آپ کے نالہ بکاؤ کو منظور و مقبول فرمائے. اس عشرہ محرم کی آخری مجلس حسین کی اماں فاطمہ الزہرا بی بی جو ہر مجلس میں آتی ہے آپ سے پرسہ لینے، اپنے آنسوں سے اپنی آہوں سے بی بی کو پرسہ دو. عزیزو عربوں کا رواج تھا جنگ مردوں کی ہوتی تھی. ممکن ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی بیوی نے سوچا ہو کہ اب جنگ ختم ہو گئی، لیکن انہیں کیا معلوم ادھر حسین کا سر کٹے گا، ادھر دشمن کی فوج خیام میں ہوگی. نہ صرف یہ کہ ہماری چادریں اور زیورات لوٹیں گے بلکہ خیام کو بھی آگ لگا دیں گے. اے عزیزو اگر چادروں کا پردہ نہ ہو تو کم از کم ٹینٹس اور خیام کا پردہ تو ہوتا ہے. اب ان ملعونوں نے نہ صرف یہ کہ بیویوں کی چادریں اتاری بلکہ اس میدان میں بھری ہوئی فوج میں گھری ہوئی سائدانیاں ہیں ان کے خیام بھی جلا دیے. اب زہرا کی بیٹیاں چھپے تو کہاں چھپے، محمد مصطفیٰ کی لاڈلیاں جائیں تو کہاں جائیں. اے عزیزو ممکن ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں وہ بھاگی بھی ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دن کو حسین مولا لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، رات کو زینب کبریٰ لاشیں اٹھاتی رہی ہیں، لیکن اگر ممکن ہوتا تو بیویاں چلی جاتی. اب ان ظالموں نے کیا کیا ہے، رسول ذاتیوں کو گھیر لیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے، وہ ملعون ہاتھ بڑے ہیں زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں کی طرف اور ان ہاتھوں میں کچھ زیور پہنایا ہے. ممکن ہے آپ سوچ رہے ہو کہ مولانا کل تو آپ نے کہا انہوں نے زیورات اتار لیے تھے تو آج پھر کون سے زیور پہنائے تھے؟ تو زیور، لیکن ان زیوروں میں اور ان میں بہت فرق تھا. یہ زیور لوہے کے بنے ہوئے زنجیر تھے. اے عزیزو آپ کے بدلے مولا امام زمانہ علیہ السلام زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پھوپھیوں پر جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. عزیزو سوال اٹھ سکتا ہے ہاتھ کیسے بندھے ہوئے تھے؟ آپ کے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان پھوپھیوں پر جن کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. اے عزیزو آپ جو جوان ہو اگر تھوڑی دیر آپ کے ہاتھ وہاں گردن میں کھڑے رہے
ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ اب سوچو رسول کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، 1000 میل کا سفر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیسے سفر کیا ہوگا، اونٹ پہ پالان بھی نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے سنا ہے امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے، اتنا بھی نہیں چل سکتے تھے، جلتے ہوئے خیام سے باہر آ جائے، خیمے سے باہر تک تو ثانی زہرا زینب کبریٰ لے آئی، لیکن جب مالا کو ہتھکڑیاں اور زنجیر اور توق اور بیریاں، عزیز و مالا کی کمر پہلے جھکی ہوئی تھی، بیمار وہ پہلے تھے، اب اتنا سارا لوہا پہنا دیا، مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کیسے اٹھایا ہوگا، لیکن عزیز و مالا کو بغیر پلان اونٹ کے سوار کرتے تھے، سید سجاد اونٹ سے گر پڑتے تھے، آخر کار کیا کیا، مالا کی ٹانگوں کے ساتھ اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے مالا کی ٹانگیں باندھ دی۔ اب مجھے نہیں معلوم حسین کا لال کوفہ تک جاتے ہوئے کتنی مرتبہ پلان سے گرے ہوں گے۔ اے عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ، رسول کی بیٹیوں کا قافلہ، زہرا کی بیٹیوں کا قیدی قافلہ جب آیا ہے نا کوفہ کے باہر دروازے پر، تو اچانک اس سے پہلے تو ایک ہی آواز تھی، باغی مارا گیا، باغی کی بہنوں کو قیدی کر لیا گیا، لیکن جو ہی دروازہ کوفہ پہ یہ قافلہ پہنچا ہے، اچانک ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا سلام ہو، اے رسول کی بیٹیوں میرا سلام ہو۔ جناب زینب کبریٰ نے سر اٹھا کے دروازے کوفہ پر دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ قیامت کا منظر ہے، مسلم ابن عقیل کا سر لٹکا ہوا ہے، شاید مسلم کہہ رہے ہو رسول کی بیٹیوں سفیر حسین کا سلام قبول کرو۔ اے عزیزو، یہ کون سا سفیر حسین ہے جس کی قسمت عین مولا کی طرح ہے؟ عزیزو، یہ کون سا مولا؟ مولا حسین، حسین بھی پیاسا ذبح ہوا، مسلم بھی پیاسا ذبح ہوا، حسین کی لاش کو پامال کیا گیا، مسلم کی لاش کو پامال کیا گیا، حسین کے اس سفیر کا سر دروازہ کوفہ پر، حسین کا سر نو کے نیزہ پر۔ یا حسین، 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 یا حسین،